میں جب بھی نہاتی تو نند بھی غسل کرتی اور میں حیران ہو جاتی۔ ایک رات ماں کے کہنے پر شوہر کے کپڑے پہن کر چھپ کر نند کے کمرے میں گئی تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب میری بات سنو فریحہ، تم جب بھی نہاتی ہو تو تمہاری نند بھی نہانے گھس جاتی ہے، جیسے اس پر بھی غسل واجب ہو چکا ہو۔ یہ چکر کیا ہے؟ میں تھوڑی دیر پہلے نہا کر نکلی تو دیکھا میری نند بھی اسی وقت نہا کر نکلی تھی۔ امی نے یہ منظر حیران نظروں سے دیکھا تھا اور تھوڑی دیر بعد ہی میرے پاس کمرے میں آ کر کہنے لگی۔ میں خاموش ہو گئی۔ امی کو کیا بتاتی کہ یہ تو میری شادی کے دن سے اس کا معمول تھا۔ میں اور میرا شوہر ایک ساتھ وقت گزارتے اور جب نہاتی تو تھوڑی دیر بعد نند کو دیکھتی، وہ بھی نہا کر آئی ہوتی۔ شروع میں نے اسے اتفاق سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا تھا، مگر اب میری حیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، کیونکہ میری نند ہمیشہ اسی وقت غسل کرتی تھی جب میں کرتی تھی، بھلے وہ صبح کا وقت ہوتا، دوپہر کا وقت ہوتا یا شام کا وقت ہوتا یا آدھی رات کا وقت ہی کیوں نہ ہوتا۔ اسے اسی وقت نہانا یاد آتا تھا جب میں غسل خانے میں جاتی تھی۔ پتہ نہیں یہ روایتی حسد تھا، جلن تھی یا کچھ اور تھا۔ رقابت تو خیر بنتی نہیں تھی، میں اس کے بھائی کی بیوی تھی، شاید حسد یا جلن تھی۔ وہ جوان تھی، حسین تھی، اس کی شادی کی عمر تھی، لیکن میری ساس اس کی شادی کا نام بھی نہیں لینے دیتی تھی۔ میری شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے، لیکن اب تک اس نے مجھے میرے شوہر کا ایک بھی کام نہیں کرنے دیا تھا۔ جیسے ہی میرا شوہر کپڑے بدلتا، وہ فوراً کپڑے اٹھا کر دھونے لگ جاتی، خود ہی استری کر کے ہماری الماری میں رکھ دیا کرتی تھی۔ اس کے کھانے پینے تک کا خیال وہ رکھتی تھی۔ کئی بار میں نے کچن میں جا کر اپنے شوہر کی پسند کا کھانا بنانا چاہا، لیکن وہ مجھے باہر کا راستہ دکھا دیتی اور کہتی، ابھی آپ کے انجوائے کرنے کے دن ہیں، کھانا وغیرہ میں بنا لیا کروں گی۔ اگر آپ کو کچھ پسند آئے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کے لیے وہ بھی بنا دوں گی۔ شروع میں تو اس کے ایسے رویے سے میں خوش ہو جاتی تھی کہ چلو وہ میرا خیال کر رہی ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، مجھے اب یہ سب کچھ عجیب لگنے لگا تھا۔ پہلے پہل تو میں اس کے میرے ساتھ ہی نہانے والی بات کو عجیب سمجھتی رہی اور یہ سوچ کر نہ پوچھتی کہ آخر میں بولوں بھی تو کیا۔ وہ میرے شوہر کی بہن ہے، سب لوگ سمجھیں گے کہ میں ہی کچھ غلط سوچ رہی ہوں اور روایتی نند بھابھی والی مثال قائم کر رہی ہوں۔ حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن اب جب اماں آئی تھیں، انہوں نے بھی اسے نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اماں کے کہنے پر میں نے 1-2 بار اپنی نند کو پیار سے منع بھی کیا کہ وہ میرے شوہر کے کام نہ کیا کرے، لیکن وہ خوبصورتی سے بات کو ٹال دیا کرتی تھی۔ اس رات میں نے جان بوجھ کر دیر سے نہانے کا فیصلہ کیا۔ گھر میں سب سو چکے تھے، ناصر بھی میرے ساتھ حسین وقت گزارنے کے بعد گہری نیند میں تھے۔ میں آہستہ سے اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے میری کوئی چوری کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نل کھول دیا۔ پانی کی آواز پورے واش روم میں گونجنے لگی۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ مجھے باہر ہلکی سی آہٹ سنائی دی، جیسے کسی کے قدم قالین پر دبے دبے چل رہے ہوں۔ میں نے جلدی سے شاور بند کر دیا۔ پورا واش روم خاموش ہو گیا، میری سانسیں بھی جیسے رک گئیں۔ باہر بھی مکمل سکوت تھا۔ میں نے دوبارہ پانی چلایا، چند سیکنڈ بعد پھر وہی مدھم سی آہٹ۔ ایک بار میرا دل حلق میں آ کر اٹک گیا۔ کیا واقعی کوئی میرے دروازے کے باہر کھڑا تھا یا یہ میرا وہم تھا؟ میں نے ہمت کر کے دروازہ اچانک کھول دیا۔ سامنے کوئی نہیں تھا، راہداری خالی تھی، مگر دور کونے میں سمینا کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند ہونے کی آواز آئی، جیسے کسی نے جلدی میں دھکا دے کر بند کیا ہو۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ واپس اندر آ کر دروازہ بند کر لیا۔ اب معاملہ صرف اتفاق نہیں رہا تھا، کچھ تو تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا، کوئی راز، کوئی وجہ، کوئی ایسی بات جو سمینا کے دل میں چھپی ہوئی تھی اور جس کا اندازہ نہ مجھے تھا نہ ناصر کو۔ یہ شاید ناصر کو تھا اور وہ جان بوجھ کر خاموش تھے۔ میری نند جب ایسے مشکوک حرکتیں کیا کرتی تھی تو میرا دھیان ناصر سے بالکل ہی ہٹ جایا کرتا تھا، شاید میں خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر میں نے سمینا کو غور سے دیکھا، وہ بالکل نارمل بیٹھی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آج رات میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی غسل کر کے نکلوں گی، سیدھا اپنی نند کے کمرے میں جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ آخر ایسا بھی کیا راز ہے جسے وہ سب سے چھپاتی ہے۔
میں نے یہ سب کچھ انجانے میں طے کیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جس راز کو میں کھولنے کے لیے نکل رہی ہوں وہ میری پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دے گا، میرے یقین کی بنیادوں تک کو ہلا دے گا اور مجھے زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا دے دے گا۔ میں تو اپنی ہی دھن میں مگن تھی، کبھی ٹھہر کر کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب سوچتی ہوں کہ اگر اماں میرے گھر نہ آتی تو شاید میں پوری زندگی انجان ہی بنی رہتی، میری ناک کے نیچے ایسا گھناؤنا کھیل جاری رہتا جو میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ شادی کے بعد ناصر میری محبت کا دم بھرتے نہیں تھکتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے سرپرائز دینا ان کی عادت تھی۔ کبھی پھول لے آتے، کبھی اچانک ڈنر پر لے جاتے۔ زندگی خوشحالیوں کی نظر تھی، اسی لیے میں اپنی نند کی حرکتوں کو بھی نظر انداز کر جایا کرتی تھی کہ چلو جو بھی کرتی ہے خود ہی کرتی ہے، مجھے تو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ رہا۔ لیکن میں اس بات سے انجان تھی کہ نہ سارا نقصان ہی میرا ہو رہا ہے۔ نقصان صرف کام کا نہیں تھا، نقصان میرے حق کا تھا، میرے رشتے کا تھا، میرے اعتماد کا تھا اور شاید میری عزت نفس کا بھی تھا۔ آج رات میرا دل عجیب بے چینی کا شکار تھا۔ میں نے جان بوجھ کر سب کے سونے کا انتظار کیا۔ اماں اپنے کمرے میں تسبیح پڑھتے پڑھتے سو گئی تھیں، ناصر بھی تھکن کے باعث جلدی سو گئے۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہر قدم پر ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین میرے نیچے سے سرک رہی ہو۔ میں نے شاور آن کیا مگر دل و دماغ کسی اور ہی طرف بھٹک رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہی ہلکی سی آہٹ سنائی دی جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے سانس روکی اور پانی بند کر دیا، باہر جیسے کسی کے قدم رکے ہوں۔ پھر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے کی آواز آئی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ضرور سامنے آئے گا۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور دروازہ آہستگی سے کھولا۔ راہداری نیم تاریک تھی، دور سمینہ کے کمرے کی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا، شاید عجلت میں بند کرنا بھول گئی تھی۔ میں دبے قدموں اس طرف بڑھی، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس دروازے کے پیچھے کیا ہے، صرف ایک شک تھا، ایک خدشہ تھا اور ایک سچ جس میں سے ابھی تک انجان تھی۔ مگر آج میں نے ٹھان لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ میں سانس روکے دروازے کی باریک سی جھری سے جھانک رہی تھی، لیکن اگلا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ سمینہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ کوئی اور وجود بھی تھا، کوئی مردانہ وجود۔ کمرے کی مدھم روشنی میں مجھے صرف ایک سایہ سا دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ سایہ اتنا واضح تھا کہ میرے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے کافی تھا۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر نکل آنے کو تھا۔ میں ہکا بکا ہو کر یہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ اچانک مجھے ہوش آیا اور میں فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی تاکہ ناصر کو جگاؤں اور اسے بتا سکوں کہ سمینہ کیا حرکتیں کر رہی ہے اور اس کی شادی کرنا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ میں ہانپتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھا بیڈ کی طرف بڑھی۔ میں نے فوراً کمبل کھینچا تاکہ ناصر کو جگا سکوں، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ ناصر تو بیڈ پر موجود ہی نہیں تھے۔ چند لمحوں کے لیے تو مجھے یوں لگا جیسے میری سانس رک گئی ہو، میرا دماغ سن ہو گیا ہو۔ ایک انجان مرد کے گھر میں موجود ہونے کا خیال میرے اعصاب پر خوف بن کر سوار ہونے لگا۔ اگر وہ اجنبی مرد سمینہ کے کمرے میں تھا تو پھر ناصر کہاں تھے؟ اچانک دروازہ کھلا اور ناصر کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی سانس تیز چل رہی تھی، قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے جیسے وہ جلدی میں کہیں سے آئے ہوں۔ ان کی حالت غیر معمولی لگ رہی تھی، مگر اس وقت میں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ میرا اپنا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئے اور بیڈ پر بیٹھ کر بولے، کیا ہوا؟ تمہاری حالت اتنی خراب کیوں ہے اور تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ میں نے سوچا کہ سب کچھ بتا دوں، کہہ دوں کہ میں نے کیا دیکھا ہے، کہہ دوں کہ سمینہ کے کمرے میں کوئی مرد ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میرے لب سل گئے۔ وہ میری بات کا یقین کیوں کرتے؟ وہ اپنی بہن کے ساتھ سالوں سے رہ رہے تھے جبکہ ہماری شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے تھے۔ شادی سے پہلے بھی ہم زیادہ عرصہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے کہا، کچھ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کو باہر دیکھنے گئی تھی، اسی وجہ سے گھبرا گئی اور واپس آ گئی۔ وہ بولے، تم باہر تھی؟
میں نے سوچا نہ جانے تم کہاں ہو، اسی لیے تمہیں دیکھنے چلا گیا۔ میں نے اب دھیان دیا تھا کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا سمینہ کے بارے میں ناصر کو سب پتہ ہے۔ اس دن کے بعد سے میں جیسے ہر وقت ناصر اور سمینہ کی طاق میں رہنے لگی، ہر قدم پر نظر، ہر آواز پر دھیان، ہر حرکت پر شک۔ مجھے سب کچھ جاننا تھا۔ اب معاملہ صرف غسل کے وقت کا نہیں رہا تھا، بات اب میرے رشتے کی تھی، میری عزت کی تھی، میری پوری زندگی کی تھی۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور انتظار کرنے لگی کسی ایسے لمحے کا جب سچ اپنے آپ کو بے نقاب کرے۔ چند دنوں تک میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی، نہ ناصر کو کچھ کہا نہ سمینہ کو، بس اپنے اندر جلتی ہوئی آگ کو دبائے رکھا۔ پھر ایک رات مجھے وہ موقع مل گیا جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ میں واش روم میں گئی اور نہانے کی بجائے نل کھلا چھوڑ دیا تاکہ پانی کی آواز سب کو یہی یقین دلائے کہ میں اندر موجود ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور دبے قدموں باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ ناصر کمرے سے باہر جا رہے تھے۔ ان کے قدم تیز تھے اور چہرہ سنجیدہ۔ انہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ میں خاموشی سے ان کے پیچھے ہوں۔ میں نے نل بند کیا اور مزید احتیاط سے ان کا تعاقب کرنے لگی۔ وہ سیدھے سمینہ کے کمرے کی طرف گئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس منظر نے میرے اندر باقی بچی امید کی آخری شمع بھی بجھا دی۔ اب شک شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ سمینہ کیوں نہاتی تھی، کس لیے نہاتی تھی، سب کچھ میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ میرا دل جیسے ٹکڑوں میں بکھر چکا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے سینے میں سانس رک گئی ہو۔ دیوار کا سہارا لے کر میں نے خود کو سنبھالا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ ایک ماں جو اپنے بیٹے اور بیٹی کی طرف سے اس حد تک بے پرواہ ہو چکی تھی کہ یہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی کہ ان کے درمیان کیسا رشتہ پڑ رہا ہے، یہ خیال مجھے اندر تک کاٹ گیا۔ میں سمینہ کے کمرے میں کھلنے والی واحد کھڑکی کی طرف گئی۔ میں نے آہستگی سے پردے کی دراز سے اندر جھانکا اور جو منظر دیکھا اس نے میری روح فنا کر دی۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومنے لگا۔ میرا یقین ٹوٹ چکا تھا، میرا بھروسہ بکھر چکا تھا۔ میں چپ چاپ واپس اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے سامنے ایسا راز کھلا تھا جس نے مجھے نظر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ میری خوشیاں واقعی چند دن کی مہمان ثابت ہوئی تھیں۔ جس محبت پر مجھے ناز تھا وہی میرے لیے سب سے بڑا دھوکہ بن چکی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی کا رخ اس طرح بدل جائے گا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے اپنے ہی میرے یقین کا قتل کر دیں گے۔ اس لمحے مجھے لگا میں زندہ ہوتے ہوئے بھی مر چکی ہوں، مگر میری کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس سچائی کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، جب میری زندگی میں یہ سائے نہیں تھے، جب میرا دل شک سے خالی تھا، جب میں واقعی خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی اور سکون سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میری اور ناصر کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ ہم دونوں بے حد خوش تھے۔ وہ مجھے ایک کالج میں ملے تھے۔ وہ کافی امیر کبیر تھے، پیسے کی ریل پیل تھی۔ ہماری زندگی بہت سکھ سے گزر رہی تھی، مگر اس رات کھڑکی سے سمینہ کے کمرے کے اندر کا منظر دیکھنے کے بعد تو میں بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ ہمارا رشتہ بالآخر حالات کی تلخی کی نظر ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ناصر اور سمینہ کی قربت کا وہ منظر جاتا ہی نہیں تھا جب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ بہن بھائیوں کا گلے لگنا کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن رات کی اس تنہائی میں اپنی بیوی سے چوری چھپے بہن کے کمرے میں جانا اور اسے گلے لگانا مجھے بے حد غلط لگ رہا تھا۔ میں پوری رات آنکھوں میں کاٹتی تھی، کبھی روتی، کبھی چھت کو گھورتی۔ دل جیسے پتھر بن چکا تھا۔ صبح اذان کے وقت میں نے خاموشی سے الماری کھولی اور اپنے کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ ہر کپڑا تہہ کرتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ 6 ماہ کی شادی جیسے ایک خوفناک خواب بن گئی تھی۔ ناصر شاید ابھی ابھی سوئے تھے۔ میری آہٹ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ نیم غنودگی میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو فریحہ؟ میں نے نظریں نہیں اٹھائیں، بس کپڑے بیگ میں رکھتی رہی۔
فریحہ بات کیا ہے، کہیں جا رہی ہو؟ میں نے زپ بند کی اور پہلی بار ان کی طرف دیکھا۔ میری آنکھیں سوج چکی تھیں، آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں کے جا رہی ہوں، اور جہاں تک ہمارے رشتے کی بات ہے تو وہ ختم ہو چکا ہے۔ طلاق کے پیپرز جلد بھجوا دوں گی۔ ناصر جیسے سن ہو گئے۔ چند لمحے وہ مجھے دیکھتے رہے۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ میں تلخ ہنسی ہنس دی۔ ہوا کیا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور سمینہ سامنے آ گئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ بھی رات بھر سوئی نہ ہو۔ بھابھی پلیز نہ جائیں۔ اس نے آتے ہی میرے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ میں ساکت کھڑی تھی۔ بھابھی مجھے معلوم ہے آپ نے کچھ دیکھا ہے، لیکن خدا کے لیے ایسا مت سوچیں۔ میرا اور بھائی کا کوئی غلط رشتہ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں نے جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا۔ تو پھر راتوں کو چھپ چھپ کر یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیوں میرے نہاتے ہی تم بھی غسل کرنے چلی جاتی تھی؟ کیوں ناصر آدھی رات کو تمہارے کمرے میں جاتے تھے؟ آخر کیوں؟ میری آواز چیخ میں بدل گئی تھی۔ سمینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ناصر آگے بڑھے۔ اس کے چہرے پر دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ فریحہ، سمینہ کو کینسر ہے۔ میرے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میں بے یقین نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا؟ ناصر کی آواز بھر آ گئی۔ اسے خون کا کینسر ہے، آخری سٹیج۔ ڈاکٹر نے کہا علاج لمبا چلے گا، لیکن اماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے ہم نے ان سے یہ بات چھپائی ہوئی ہے۔ میری سانس جیسے رک سی گئی۔ ناصر نے نم آنکھوں سے سمینہ کی طرف دیکھا۔ جب تم نہانے جاتی تھیں تو اسے گھبراہٹ شروع ہو جاتی تھی۔ کیمو تھراپی کی وجہ سے اسے ہر وقت بے چینی رہتی تھی۔ اسے بار بار نہانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ کئی بار اسے الٹیاں ہوتی تھیں، طبیعت خراب ہو جاتی تھی، اور میں اس کی حالت دیکھنے چلا جاتا تھا۔ سمینہ نے روتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھابھی، مجھے اپنے بال جھڑتے دیکھ کر خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو میری بیماری کا پتہ چلے اور آپ مجھ پر ترس کھائیں۔ میں بس نارمل رہنا چاہتی تھی، اسی لیے میں ہر وقت خود کو مصروف رکھتی تھی۔ بھائی کے کپڑے بھی اسی لیے سنبھالتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا شاید میں زیادہ دن نہ رہ سکوں۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے، آنکھوں کے سامنے رات والے سارے منظر گھومنے لگے۔ وہ گلے لگانا، وہ رونا، وہ بے چینی، اور میں نے ان سب کو کس گندگی میں بدل دیا تھا۔ میرے اندر شدید شرمندگی اترتی چلی گئی۔ میں روتے ہوئے سمینہ کے گلے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم لوگوں کے بارے میں کیا کیا سوچ لیا۔ سمینہ بچوں کی طرح میرے سینے سے لگ کر روتی رہی، جبکہ ناصر خاموش کھڑے اپنی آنکھیں پوچھتے رہے۔ اس دن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ہر راز گناہ نہیں ہوتا، کچھ راز صرف درد چھپانے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔